اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کی آخری 2 آیتیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے دینوں پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ جب تم دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مشغول پاؤ گے۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی، پھر اس کو خوی بنایا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھولنے پر چلیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سورہ کا نام پہلی آیت کے الفاظ انا فتحنا لکا فتحا مبینا سے ماخوذ ہے۔ اس کا نزول ذی قعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کا تذکرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عمرے کے لیے چلنا چاہیے۔ چنانچہ 1400 صحابہ عمرہ کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند رکھا تھا۔ اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو حج اور عمرے کے لیے حرم کے حدود تک پھٹکنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر ذی قعدہ کے مہینے میں قربانی کے جانوروں کے ساتھ ذوالحلیفہ میں احرام باندھ کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کی اطلاع مکے کے کافروں کو ہو گئی۔ انہوں نے آپ کا راستہ روکنے کا فیصلہ کر کے 200 آدمیوں کا دستہ آگے کو بھیجا۔ اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ راستہ بدل کر بڑی مشکلات سے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کے ذریعے اپنی آنے کی غرض بتلائی، مگر مکے کے کافر آپ کو عمرے سے روکنے کو ہی ضروری سمجھا۔ آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کو سمجھانے کے لیے مکہ گئے۔ ادھر عروہ ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر عمرہ ادا کیے واپس بھیجنے کے لیے آیا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس نے واپس جا کر بیان کیا کہ مجھے نجاشی اور قیصر و کسریٰ کے درباروں میں حاضر ہونے کا موقع ملا، مگر وہ شان نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ محمد کے تھوک کو بھی اپنی چہروں پر مل لیتے ہیں۔ ان کے وضو کے استعمال کیے ہوئے پانی کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ انہیں مشورہ دیا کہ ان سے مقابلہ کرنا نامناسب ہوگا، صلح کر لینا بہتر ہے۔ کافروں کا مقصد تھا لڑائی کرنے کا۔ ایک دفعہ 40-50 آدمی رات کے وقت آئے اور تیر برسانے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو گرفتار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سمجھانے پر ہم لوگ لڑائی کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ ادا کر کے واپس جائیں گے، مگر وہ لوگ نہیں سنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیے اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی وہ بیعت ہے جو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس میں مندرجہ ذیل باتیں طے ہوئیں۔ معاہدے کی پہلی دفعہ یہ تھی کہ 10 سال تک صلح رہے گی، ایک دوسرے کے آنے جانے نہیں روک ٹوک نہ ہوگی۔ دوسری دفعہ جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیں ہو جائیں، جو قریش کے ساتھ ہونا چاہیں وہ قریش کے ساتھ ہو جائیں۔ تیسری دفعہ اگلے سال مسلمانوں کو طواف کی اجازت ہوگی، اس وقت بغیر ہتھیار کے آئیں گے۔
چوتھی دفعہ قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن کوئی اسلام چھوڑ کر قریش میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیا جائے۔ سہیل کا بیٹا ابو جندل جو اسلام قبول کیا تھا، قریش کی قید میں تھا، وہ وہاں سے بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو معاہدے کی روح سے اس کو واپس کر دیا گیا۔ معاہدے پر دستخط ہو گئی، لیکن صحابہ کرام سخت ناراض تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا مکے میں طواف کر رہے تھے، لیکن بغیر عمرے کے واپس جانا کیسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ خواب میں دکھایا گیا عمرہ کرتے ہوئے، لیکن اس سال عمرہ کیا ضروری ہے؟ اس سال عمرہ ہونے کا نہیں دکھایا گیا۔ صلح سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا، اب یہیں قربانی کر کے سر منڈوا لو اور احرام ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا، مگر صحابہ اس وقت رنج و غم کا شدید غلبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی ایسا موقع پیش نہیں آیا تھا۔ حضور کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ اپنے خیمے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی مایوسی کی بات رکھی تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ خاموشی سے اپنا اونٹ ذبح فرمائیے اور حجام کو بلا کر سر منڈوا لیں۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فعل کو انجام دیں گے۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ اس کے بعد ایک قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ مکے سے 25 کلومیٹر دور قرآن نمیم کے مقام پر یہ صورت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ صلح جس کو شکست سمجھ رہے تھے وہ دراصل فتح عظیم ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا، آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان مصر دوم و ایران اور حبش کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، جس کے نتیجے میں حبش کا بادشاہ نجاشی ایمان لایا، دوسرے بادشاہ اسلام سے متاثر ہوئے۔ اس کے 3 ماہ بعد جنگ خیبر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ معاشرہ اسلامی بننے لگا، لوگ اسلام میں آتے گئے۔ ان سب باتوں کے نتیجے میں اہل ایمان کو صلح حدیبیہ کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ معمولی مزاحمت کے ساتھ مکہ فتح ہو گیا۔ آپ کے جانی دشمن آپ کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ اس طرح دین غالب آتا گیا۔ جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو اسلام کے تمام دینوں پر غالب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک 10,000 مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 25,000 مربع میل کا جھنڈا لہرایا۔ رومن سلطنت کو 800 سال میں جو ترقی ہوئی، اسلام کو صرف 80 سال میں ہوئی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحمۃ بینہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ صلح نامہ لکھتے وقت سہیل نے محمد رسول اللہ نکال دیا تھا۔ محمد کے معنی ہیں وہ ہستی جس کی تعریف بار بار کی جائے، چنانچہ آپ کا نام اذانوں، نمازوں میں، تلاوت میں، قرآن میں، درودوں میں اس قدر زیادہ آتا ہے کہ کائنات کا کوئی لمحہ آپ کی تعریف اور ذکر کی بلندی سے خالی نہیں ہے۔ سورہ نشرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
آپ ختم الرسل ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی محبت اللہ کی محبت، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کل 24,000 وحی نازل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت میں رکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ وہ کیا ہے، کافروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں، بلکہ وہ لوگ انتہائی رحم دل، ہمدرد اور خوش اخلاق تھے۔ دکھ سکھ میں کافروں کی بھی مدد کرتے۔ جب کافر اسلام کے خلاف صفارہ ہوئے تو ان سے سختی کے ساتھ معاملہ کیا، نہ رشتہ داری کا پاس کیے، بلکہ ان کے پیش نظر اسلام تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے رحیم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا تو اپنی ساری جائیداد میں سے نصف حصہ دیا، حتیٰ کہ 2 بیویاں ہوں تو ایک کو طلاق دے کر مہاجرین سے شادی کروائی۔ صحابہ کرام زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع والی نماز کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کرتے، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ ان کے چہرے دیکھ کر معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر نمازوں کے گھٹے تھے، اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ وہ صحابہ ایسے ہیں جیسے کسی کسان نے زمین میں بیج بویا ہو، وہ پہلے باریک سوئی کی طرح کومپل نکالی، پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر وہ مضبوط تنا بن جاتا ہے۔ ہرے بھرے کھیت کو دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ قافلہ جنگ بدر میں 313، حدیبیہ میں 1400، فتح مکہ میں 10,000، حجۃ الوداع میں 1.5 لاکھ ہو گیا۔ چمن محمدی کی سرسبزی و شادابی اس لیے ہوئی کہ اسلام کا انکار کرنے والے دشمن اور